صاحب آپ کی نظر میں یہ فقدان کب کیسے کون پر کرے گا؟ دیکھیں، کرنا تو سیاستدانوں نے ہے۔ اگر آپ جمہوری نظام آپ کو درکار ہے اور ہم نے باقی سارے تجربے تو کر لیے، جو ناکام تجربات ہمارے ثابت ہوئے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے، ہر قسم کا تجربہ یہاں پہ کیا گیا ہے۔ مارشل لاء بھی ہم نے دیکھے، ہائبرڈ نظامیں بھی ہم نے یہاں پہ دیکھی۔ تو اب جب تک صاف ستھری اور نکھری اور بالکل آلودگی سے پاک جمہوری سسٹم آپ نہیں دیں گے تو ہم اسی طرح کہتے رہیں گے، چیختے چلاتے رہیں گے، لیکن مسئلے ہمارے حل نہیں ہوں گے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ تمام سیاستدان جو ہے وہ سارے کے سارے برے ہیں، اور موجودہ لاٹ میں دیکھ 2006 کا ہی جو مشکل دور تھا وہ بھی، لیکن اس وقت جو ایک شائستگی سے میثاق جمہوریت کی گئی، اس میں بدقسمتی سے شہید بےنظیر بھٹو اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، حیات نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ میثاق کرنے والے ایک لیڈر اب بھی موجود ہے، پاکستان میں موجود ہے۔ ہمیں ان وجوہات پہ توجہ دینی چاہیے کہ آیا اس لیڈر کا مزاج بدل گیا ہے کہ نہیں، ہمارے جو جمہوری اور سیاسی نظام کا جو مزاج ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ اگر اس وقت دو بدترین مخالف سیاسی وہ ایک دوسرے کے ساتھ 2006 میں بیٹھ کے ایک ہی ٹیبل پہ ایک ہی بات کہنے پہ اگر متفق ہو سکتے ہیں، تو اس وقت کیا افتاد پڑی ہے کہ اس میں ایک فریق بھی موجود ہے، وہ جماعت بھی موجود ہے، وہ لیڈر بھی موجود ہے، لیکن ہم آگے نہیں بڑھ پاتے۔ دیکھیں، لیڈر ریڈی میڈ نہیں ملتے، لیڈر بنتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی آبیاری کی اور کسی گملے سے ایک بندے کو لا کے بٹھا دیا، اور جو ایاسا فرما رہے تھے، دیکھیں ہم نے بھی مسخروں کو تو چیک کر لیا ہے نا۔ 1985 کی بات ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں، اس سے پہلے کی بھی ہم نے کون سی وہاں پہ اتنی بڑی کوئی بڑا تیر ہم نے چلایا تھا، اس سے پہلے کون سا آئیڈیل ہماری کنڈیشن تھی۔ آدھا ملک تو ہم 1985 سے پہلے گنوا چکے تھے۔ قائد اعظم کے بارے میں خود یہی بات ہے کہ انہوں نے بھی اپنے کوٹ کو جب چیک کیا تو اس میں بھی کوٹے سکے موجود تھے، لیکن اچھے لوگ بھی تھے، جس طرح خواجہ ناظم الدین کا انہوں نے ذکر کیا، لیکن پھر غلام احمد کی بھی بات کرے، پھر اسکندر مرزا کی بھی بات کرے۔ جب تک ہم جو ہے مستقبل کی فکر کی بجائے ماضی ہی میں غلطا رہیں گے تو یہی صورتحال ہماری ہوگی۔ جمہوری نظام جو ہے ایک چلتے ہوئے مسلسل عمل کا نام ہے، یہ اس طرح ایک دن میں جو ہے آپ کے اس کے ثمرات نہیں مل سکتے۔ جمہوریت ہمارے تمام مسائل کا حل نہیں ہے، لیکن ہمارے مسائل کی جانب ایک رستہ ضرور ہے۔ اب آپ نے جمہوریت کو کب چلنے دیا؟ کیا ہم آپ سیاستدانوں پہ تمام الزام ڈالیں اور ان کو مورد الزام ٹھہرائیں؟ میں کسی ایک سیاسی جماعت کی یا کسی ایک سیاسی لیڈر کی بات نہیں کرتا، لیکن جب آپ ان کو سیاست کرنے ہی نہیں دے رہے، جب آپ ان کو جمہوری نظام میں وقت فراہم ہی نہیں کر رہے، پھر آپ ان سے گلہ کیوں کرتے ہیں؟ صافی صاحب، خیبر پختونخوا کے عوام کی کس سے کیا توقعات ہے؟ کیونکہ ہم نے پرویز خٹک صاحب کو ابھی سنا، وہ تو بڑی پیشگوئی کر رہے تھے کہ آئندہ سی ایم کے پی کے وہ ہوں گے اور تمام پارٹیاں ان کے پیچھے لگی ہوں گی۔ کیا عوام یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب کی تو یہی خواہش ہے، جی پرویز خٹک صاحب تو یہی چاہتے ہیں جو آپ نے سنا ہے، اور ان کی خواہش ہے، اس کے لیے تو انہوں نے اپنی پارٹی اور اپنے لیڈر کو بھی خیر بات کہا ہے، لیکن زمینی حقائق اس کے برعکس ہے۔ پرویز خٹک صاحب اگر نوشہرہ ہی سے جیت جائے تو بڑی بات ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی انہونی ہو جائے اور کوئی غیبی مدد انہیں میسر ہو تو بن بھی سکتے ہیں، پہلی بھی وہ ایک دفعہ اس صوبے پہ حکمرانی کر چکے ہیں، لیکن زمینی حقائق اس کے برعکس ہے۔ پرویز خٹک صاحب کے لیے بہت مشکل ہے، ان کے ساتھ جن لوگوں نے آنا تھا، جو وہ توقع کر رہے تھے، وہ اسد قیصر بیچارے ایک دن جیل سے نکلتے، دوسرے دن دوسرے جیل میں ان کو ڈالا جاتا ہے۔ کل ان کی ضمانت ہو گئی تھی، آج مردان پولیس نے اس کو دوبارہ جیل بھجوا دیا ہے۔
جو وہاں پہ وہ شاہ فرمان کی ہمیں کوئی عطا پتہ نہیں معلوم، جو ایاز صاحب کے پسندیدہ ہے، جن کے بڑے بال تھے اب چھوٹے ہو گئے ہیں، علی امین صاحب کا ہمیں نہیں پتہ، مراد سعید صاحب کہاں ہے کسی کو کوئی علم نہیں، وہ جو شوکت صاحب ہے اس کا کوئی عطا پتہ معلوم نہیں ہے۔ تو ایسے الیکشن یا ایسے وزیر اعلیٰ میرے خیال میں اتنی آسانی سے نہیں بنے جا سکتے، اور اگر بنانے والے بنانا چاہیں گے تو وہ تو ایک الگ طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ آج ایمل ولی کو میں سن رہا تھا، وہ انہوں نے اپنے جیب سے پشتون کارڈ نکال دیا، مولانا صاحب جو ہے ہاتھ میں مذہبی کارڈ لہرا رہے، ادھر سندھ سے جو ہے سندھ کارڈ لہرایا جا رہا ہے، پنجاب سے جو ہے پنجاب کی پگ بھی جو ہے وہ بھی اونچی ہونی جا رہی ہے، اور بلوچستان تو پہلے سے آپ کے سب اپنی اپنی دھنوں میں لگے ہیں۔ صافی صاحب، آپ کی نظر میں اس تنازع میں مسلم ممالک کہاں کھڑے ہیں اور خاموش تماشائی کیوں بنے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یہی ہے، کمزوری ہے۔ اس سے بڑھ کے یہ تو نہیں کہ فلسطینیوں نے کوئی قصور کیا تھا، ان کا قصور تو یہ ہے کہ وہ کمزور ہے۔ آپ غزہ کی بات کر رہی ہے، غزہ کی 10 لاکھ کی آبادی کو جس طریقے سے اب اسرائیل وادی سینا کی طرف دھکیل رہا ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ ایک المیہ ہے۔ جو وہاں پہ شیرخوار بچوں کی شہادتیں ہو رہی ہے، وہ اپنی جگہ پہ ایک اندوہناک واقعات ہے۔ لیکن آج تو حد کر دی بنجامن نیتن یاہو نے ٹائمز آف اسرائیل کو تازہ انٹرویو دیتے ہوئے کہ ہم لبنان کو بھی تباہ اور برباد کر دیں گے جس طرح غزہ کو کر دیا، اور وہ ان کا یہی کہنا تھا کہ ایران کے حمایت یافتہ حزب اللہ نے اگر بالکل جنگ سے مکمل دستبرداری اختیار نہیں کی اور مکمل خاموشی اختیار نہیں کی تو ہم پیچھا کریں گے ان کا لبنان کی طرف۔ یعنی شمال اور جنوب دونوں طرف پہ اب وہ اس طرح شیر زبان ہو گئے ہیں کہ غزہ کا تو وہ انہوں نے تو مذاکرات ہی ختم کر دی۔ گوچے سابق اسرائیلی وزیر اعظم جو بہت مخالف ہے، اولمرت، بنجامن نیتن یاہو کے، اس نے کہہ دیا ہے کہ جنگ